بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے افسانہ لا رہے ہیں محاذ سے دور۔ مصنف خدیجہ مستور، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249573 یہاں پہ 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ افسانہ کمپلیٹ ہے۔ افسانے کے کل صفحات 12 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے۔ اجاڑ قصبہ چاندنی میں جیسے سو رہا تھا۔ میونسپلٹی کی میلی لالٹینیں چاندنی کی وجہ سے بجھی ہوئی بے کس و حرکت کھمبوں پر جمی ہوئی تھیں۔ دھول سے اٹی پل کھاتی ہوئی لمبی سڑک جیسے زمین پر مچلی ہوئی تھی، اور اسی سڑک پر قصبے بھر کی مائی اپنی چھوٹی سی لاٹھی ڈھول میں گڑوتی یوں گمسم سی چلی جا رہی تھی جیسے خود کو کہیں کھو آئی ہو۔ رات کا ابتدائی حصہ گزر چکا تھا۔ بھوکے مرچھلے کتے سڑک پر بھونکتے پھر رہے تھے، منہ اٹھا اٹھا کر رو رہے تھے۔ مائی کا راستہ بھی روک رہے تھے، مگر اس نے پورے جوش سے انہیں ایک بھی گالی نہ دی، ان کی پیٹھ پر ایک بھی لاٹھی بھی نہ دھمکی۔ بور سے لدے ہوئے آم کے درختوں پر بیٹھی ہوئی کوئلوں کے کلیجوں میں جیسے ہوکیں اٹھ رہی تھیں، مگر مائی کو آج ان کی آواز ذرا بھی رسیلی نہ لگی۔ اور تو اور قصبے کے سب سے بڑے زمیندار کی اونچی حویلی کی اٹریاں پر گاتی ہوئی لڑکیوں کی آوازیں بھی اسے نہ چونکا سکیں۔ کیسے گزاروں دن رتیاں ہائے رام کی دلداز لے رات کے سناٹے میں دور دور پھیلتی رہی، مگر مائی ان کی آوازوں کو بند کرنے کے لیے بھی نہ سوچ رہی تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ بڑے بازار میں گئی۔ اس کا جی چاہا کہ کھوئے کے بنے ہوئے نرم نرم پیڑے کھائے جائیں، مگر وہ بازار سے یوں ہی پلٹ آئی تھی پیڑے لیے بغیر۔ الہی بخش کی دکان پر ایک جمگھٹا سا لگا ہوا تھا۔ تھانے دار کا جوان بیٹا بھی وہیں بیٹھا تھا، جس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور تھیں کہ وہ کبھی اپنے باپ کا صحیح جانشین نہ بن سکے گا۔ اسے تھانے داری وانے داری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ شہر میں رہتا ہے، وہاں کے مزدوروں کا سردار ہے، اور پہلی رات کی دلہن کے کپڑوں جیسا جنڈالے کر جانے کیا اوٹ پٹانگ نعرے لگاتا پھرتا ہے۔ حکومت اس کی دشمن ہے، اور خود اس کا باپ اس کا دشمن ہے کہ سالہ بیٹا ایسا نکلا جو باپ کا عہدہ سنبھالنے کی بجائے اس کا عہدہ بھی چھنوا دے۔ لوگ بھی اسے ڈرتے، پر جانے کیا بات ہی کہ اسے عزیز بھی رکھتے تھے۔ جب وہ کسی دکان کے سامنے کالے کالے لوہے کی کرسی پر ڈٹ کر تقریر جیسی باتیں شروع کر دیتا تو لوگ خوف کھاتے ہوئے بھی مسرت محسوس کرتے اور اس کی باتوں میں پناہ ڈھونڈتے۔ اس وقت بھی اس کی زبان جیسے بجلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مائی ذرا ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی کہ لاؤ اس باولے کی باتیں بھی سنتی چلے۔ اسے بھی وہ کچھ پیارا لگتا تھا۔ کئی بار وہ اس کے پاس بھی پیغام سلام لے کر گئی تھی، مگر ایک مخصوص مسکراہٹ کے سوا اس نے کبھی کوئی جواب نہ دیا تھا، اور اسی لیے مائی کو وہ پیارا لگتا تھا۔ اب وہ کچھ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، تو بھیا یہی وجہ ہے کہ کچھ حکومتیں چاہتی ہیں کہ جنگ ہو، ایسی جنگ کہ ساری دنیا کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا کچھ نہ ہوگا، پر رونق شہر راکھ کے ڈھیر ہو جائیں گے، کتنی مامتائیں ویران ہو جائیں گی، کتنی لڑکیاں بھی کبھی نہ بننے والے منگیتروں کی راہ تکتی ویران ہو جائیں گی، اور پھر یہ دیکھو، اس نے انگلی سے مائی کی طرف اشارہ کیا، ایسی کتنی ہی مائیں پیدا ہو جائیں گی جو اپنی بہو کے لیے بھی۔ اور وہ ایک دم چپ ہو گیا، اور مائی کو ایسا لگا کہ اس کے دل پر ایک موٹی سی کیل ٹھونک دی گئی ہے، اس کے منہ پر تھوک دیا گیا ہے۔ دکان کے ارد گرد کھڑے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظریں یکدم اس کی طرف اٹھ گئیں، وہ سب مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ مائی کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی ایک ایک آنکھ میں سو گالیاں اور دھم دھاڑ رہی ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی پلٹ کر ایک ایسی گالی دے کہ تھانے دار جی کا بیٹا بڑے بازار میں ننگا ہو کر رہ جائے، مگر وہ ایک ہلکی سی گالی بھی نہ دے سکی تھی جس سے وہ اسے نیم اریاں ہی کر سکی۔ بس چند لمحوں تک وہ بے حس سے کھڑی ہو رہی، اور پھر لمبے لمبے ڈوگ بھرتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کئی کہہ کے اس کی طرف لپکے، اور تھانے دار کے بیٹے کی آواز وہ کہہ رہا تھا، مت ہنسو، مجھے دکھ ہوتا ہے، مت ہنس، کچھ تو۔ مائی نے اس سے زیادہ کچھ نہ سنا۔ وہ تیزی سے سڑک پر آئی تھی، اور پھر جیسے رینگنے لگی تھی۔ وہ لپکتے ہوئے کہہ کے اس کے دماغ میں طوفان ڈھا رہے تھے، اور دل میں گڑی ہوئی کیل کتنے زور زور سے چبھ رہی تھی۔ وہ اس وقت کچھ نہ سوچ رہی تھی۔ ننھی سی کشتی طوفان کی زد میں آ جائے تو اپنے بچاؤ کا کیا سامان کر سکتی ہے؟
جب وہ اپنے محلے میں داخل ہوئی تو نیچی نیچی اٹریوں پر کھڑی ہوئی لڑکیاں کچھ سرگوشی سے انداز میں اسے پکارنے لگی، مائی مائی، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ چپ چاپ آگے بڑھتی گئی اور اپنے سب سے الگ تھلگ بنے ہوئے چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گئی۔ اندر سے دروازہ بند کر کے زنجیر پھینک دی اور پھر زمین پر جیسے گر سی پڑی۔ وہ آنکھیں جو ایک مدت سے ریگستان ہو رہی تھیں، آج جانے کہاں سے ان میں آنسو کے سوتے پھوٹ رہے بڑے۔ وہ دیر تک روتی رہی، روتے روتے اٹھ کر ایک دم موٹی موٹی سی گالیاں بکنے لگی جن کا رخ تھانے دار کے بیٹے کی طرف تھا، اور پھر جب کوئی گالی بھی دینے کے لیے نہ رہی تو پھر رونے لگی۔ یوں ہی دیر تک روتی رہی اور پھر اپنے بال نوچنے لگی، دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹنے لگی، جتنے کوسنے یاد تھے خود کو دے ڈالے، اور پھر جیسے تھک کر اوندھی پڑ گئی۔ زور زور سے کراہنے لگی، کچھ ایسی خوفناک آواز سے جیسے اس کی سانس اکھڑ گئی ہو، موت کا گھر الگ ہو گیا ہو، اور تنہا تنہا اجاڑ گھر جیسے اور بھی اجڑ گیا۔ اس کے گھر کی ایک ایک چیز حیران و پریشان معلوم ہو رہی تھی، جیسے وہ پوچھ رہی تھی کہ آخر کیوں؟ انہوں نے تو روزانہ یہی دیکھا تھا کہ ماں اس وقت خوب ڈھیر سا کھا کر اور بہت سی ڈکاریں لے کر ایک ذرا دیر کمر نکالنے کے بعد باہر چلی جاتی، مگر آج ان بے زبانوں کو کون بتاتا کہ آخر کیوں؟ وہ رات کتنی بھیانک رات تھی، مائی کی ویران چیخیں دور دور سناٹا بکھیر رہی تھیں۔ اس رات نہ جانے کیوں کتے سب دنوں سے زیادہ رو رہے تھے، اور مکان کے پچھواڑے ایک ٹھنڈ پر رات گزارنے والا الو ساری رات چیختا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب بڑا بھیانک منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیسا کوہرام تھا، باہر چیخیں، گھر میں چیخیں۔ کوئی مغرب کا وقت ہو گیا جب اسے اپنے جوان اکلوتے بیٹے کی موت کا تار ملا تھا۔ تار کی عبارت سننے کے بعد تھوڑی دیر تک تو وہ دم بخود کھڑی رہی تھی، اور پھر سینہ کوٹ کوٹ کر خوب ہی روئی، شدت غم سے زمین پر سر پٹک پٹک دیا، منہ پیٹ لیا تھا، پاگلوں کی طرح بال نوچے تھے، اور پھر محلے کی کتنی ہی عورتیں جمع ہو گئی تھیں، سب اسے دم دلا رہے تھے، مگر اس سے کسی طرح صبر نہ آ رہا تھا۔ اس کا دل ممتا کا ننھا سا پالنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ کسی کی کوئی بات نہ سن رہی تھی، تسلیوں کے سارے داؤ بیچ کھالی جا رہے تھے، لیکن جب آدھی رات گزر گئی تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہ رہا۔ اس سے بڑے انہماک سے تسلیاں دینے والی عورتیں اپنے گھروں میں جا چکی تھیں، صرف اس کی بہو تھی جس کے رونے کی آواز مدھم پڑے پڑے ڈوب گئی تھی، اور وہ نڈھال ہو کر زمین پر اوندھی پڑی تھی۔ اس کا ننھا سا بچہ بندریا کے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور کلو حجام کی بے حد بوڑھی ماں جو رات بھر کے لیے ٹھہر گئی تھی ایک کونے میں بیٹھی اونگ رہی تھی۔ شاید وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ ماں بھی بہو کی طرح تھک کر چپ ہو رہے گی، اور ہوا بھی یہی۔ چیخیں مدھم ہوتے ہوتے سسکیوں میں تبدیل ہو گئی، اور پھر سسکیاں بھی ایک دبی دبی آہ میں کھو گئیں، تو مائی نے بھی دیوار سے کمر لگا کر آنکھیں موند لیں۔ روز چکنے کے بعد کا سناٹا کتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ باہر الو چیخ رہا تھا، کتے رو رہے تھے، ہوا کے مدھم مدھم جھونکوں سے چراغ کی لو کپ کپا رہی تھی، مٹی کے پیالے میں سلگتا ہوا لو بان جیسے بل کھاتے ہوئے ننھے ننھے سنپوں لیے اڑا رہا تھا، اور مائی دیوار سے کمر ٹکا کر آنکھیں موندے لمبی لمبی آہیں بھر رہی تھی، اور اس کا حادثہ کتنی بہت سی روتی بلکتی یادوں کے ڈھیرے لگا رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم جب اس کا شوہر اس کی جوان آغوش میں صرف ایک ننھی سی جان سونپ کر لڑائی پر چلا گیا تھا، وہ اس لیے گیا تھا کہ غریب کسان کی محنت کا پھل زمیندار کھاتا تھا۔ وہ اسے روک نہ سکتی تھی، اس کا حزن، اس کی جوانی اور معصوم بچے کی کلکاریاں اس کے پاؤں کی بیڑیاں نہ بن سکتی تھیں۔ وہ ننگا بھوکا رہتے رہتے تنگ آ چکا تھا، وہ جلدی واپس آنے کا سہارا دے کر چلا گیا تھا، اور پھر اس کے دن کتنے سنسان ہو گئے تھے، راتیں کتنی ویران ہو گئی تھیں، تارے اسے ٹہن کی فضول سی نگلیاں معلوم ہوتے تھے، اور چاند بالکلی ٹھالی محسوس ہوتا۔ وہ رات دن اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہتی، لیکن وہ نہ آیا۔ اس کی موت کی خبر آ گئی، اور اس کے انتظار نے بھی دم توڑ دیا۔ کچھ دن تک وہ ہر طرح سے غافل ہو کر روتی بلکتی رہی، اور پھر اپنی محبت کے اچھے دنوں کی یادگار کو پروان چڑھانے میں خود کو گم کر دیا۔ ان دونوں میں یہ بھی ہوا کہ جب لوگوں نے میدان صاف دیکھا تو ایک ذرا دوڑ لگانے کی کوشش کی، مگر اس نے بھی ایسی ایسی پٹخنیاں دیں کہ اچھے اچھے ہمت کھو بیٹھے۔ اس کی دنیا اس کا لال تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پالنے لگی، اور جب سرکار کی طرف سے زندگی کی قیمت ہر ماہ چند سکوں کی صورت میں چکائی جانے والی تھی تو لوگوں نے دشمنی سے اس کا بھی خاتمہ کرا دیا۔
تاکہ وہ مصیبتوں سے تنگ آ کر خود کو بیچ دے اور پھر اس وقت تک ہر ایک کے لیے بکاؤ رہے جب تک اس کا چہرہ چکنا رہے اور اس کا جسم بھرا رہے۔ یہ بات اسے بہت دنوں بعد معلوم ہوئی تھی اور وہ رو پیٹ کر چپ ہو رہی تھی۔ پھر اس کا بیٹا جوان ہو گیا۔ وہ کیسا خوبصورت اور کتنا تندرست تھا، جیسے اس نے اپنی جوانی اور اپنا حسن بچے میں سمو دیا۔ اس کی کمر وقت سے بہت پہلے جھک گئی تھی، مگر اسے ذرا بھی رنج نہ تھا۔ وہ اپنے بچے کی ہر خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی شادی بھی رچا ڈالی۔ ایک ننھی منی بڑی خوبصورت سی گڑیا بھی گھر لے آئی، جس کے پاؤں میں بجتی ہوئی جھانجھ اس کے سینے میں جانے کتنے گیت گا جگا دیتی۔ وہ مغرور سی لگتی، مگر پھر یہ سب خوشیاں دیکھ چکنے کے بعد جانے کیوں وہ خود کو بڑا تھکا ہوا محسوس کرنے لگتی۔ اس سے محبت نہ ہوتی، وہ مزدوری کے لائق نہ رہ گئی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اب آرام کرے۔ اسے امید تھی کہ اس کا بیٹا کہیں نہ کہیں نوکر ہو جائے گا۔ اس نے اسے مڈل تک پڑھایا تھا اور اسی امید پر ایک دن اس نے بیٹے پر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا جو اپنی ننھی سے دلہن کے نویلے پن میں کھویا ہوا تھا، چونک پڑا، مگر قصبے میں کہیں نوکری نہ تھی۔ وہ کوشش کر کے تھک گیا۔ اس نے شہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن وہ اس کی جدائی کے خیال سے ہی کانپ اٹھی۔ وہ اسے سمجھاتا رہا، شہر میں تو ایک خدائی بھری پڑی ہے، وہاں نوکریاں بڑی بڑی بھری ہیں، یہاں اس اجاڑ قصبے میں رکھا ہی کیا ہے؟ میں جاؤں گا، پھر جلد سب کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ آخر اس کی حد سے بڑی ہوئی تھکاوٹ نے بیٹے کو شہر جانے کی اجازت دے دی۔ 2 مہینے تک اس امید بھرے خطوط آتے رہے کہ ابھی نوکری نہیں ملی، مگر جلد مل جائے گی اور وہ سب کو بلا لے گا۔ پھر اس خط آیا لکھا، شہروں میں کام نہیں ہے، قصبوں میں کام نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف سامان ڈھونے والا خچر بن سکتا ہے، مگر وہ خچر نہیں بنے گا، وہ بھوکا مر جائے گا۔ وہ اپنا کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ وہ روتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس کا بیٹا جاہل کیسا ہے۔ اس نے اسے مڈل تک پڑھایا ہے، یہاں کتنے مڈل پاس ملازم ہیں، اسکول میں ماسٹر تک مڈل پاس ہے، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھوایا کہ وہ آ جائے اور پھر اسی کی طرح محنت مزدوری کر کے سب کا پیٹ بھرے گی۔ اب اس میں کام کی طاقت آ گئی ہے اور اب وہ بیکار بیٹھے بیٹھے بھی اکتا گئی ہے۔ وہ گھر ضرور آ جائے۔ دلہن اداس رہتی ہے اور اس کی گود ہری ہونے والی ہے، مگر وہ نہیں آیا۔ بیٹے کے لیے اس کا دل ہر وقت تڑپا کرتا اور بہو اداس پھرا کرتی۔ اس کے کپڑے میلے رہتے اور اجلے اجلے بال افشاں کے لیے ترسا کرتے۔ وہ کچھ چڑچڑی بھی ہو گئی۔ کبھی کبھی دونوں میں ہلکی سی جھڑپ بھی ہو جاتی۔ پھر 1 مہینے بعد اس کے بیٹے کا خط آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے جو 7 سمندر پار لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ اس نے لڑائی پر جانے کے لیے نام لکھوایا ہے، ابھی وہ سپاہی بنا ہے۔ پھر اس عہدے پر ترقی ہو جائے گی اور وہ بہت بڑا آدمی بن جائے گا۔ وہ اپنی ماں کے لیے بڑے زمیندار جی کی حویلی سے اچھی حویلی بنائے گا۔ یہ خط سن کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، مگر پھر اس سب کے سمجھانے پر یہ بچے کونی ہیں، اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ لیا۔ پھر بھی اٹھتے بیٹھتے اس کے دل سے ہائے نکلتی۔ اس کا بیٹا اس سے مل بھی نہ سکا تھا اور کہیں باہر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتی۔ بہو سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، مگر بہو تو جیسے اس سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی محبت کے جواب میں وہ چڑچڑا اٹھتی اور آخر یہ دن لڑ کر وہ اپنے میکے چلی گئی تھی۔ بہو نے اس کے ساتھ رہنے سے یہ بہتر سمجھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہے۔ اب مائی کا جی اور بھی اچاٹ ہو گیا تھا، تنہا گھر کھانے کو دوڑتا۔ اس پر بیٹے کی یاد، جدائی کا غم، بیٹے کے خط آتے رہتے۔ وہ ہمیشہ لکھتا کہ لڑائی جلد ختم ہوگی، وہ بہت جلد گھر آئے گا، اس کے عہدوں پر ترقی ہو جائے گی، مگر 1 سال، 2 سال، 3 سال لڑائی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اس کا انتظار بڑھتا گیا۔ اس کا دل ترقی کرتا تھا، اس کا دکھ ترقی کرتا تھا۔ اس نے بہو سے صلح کرنی چاہی، مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ وہ اپنے پوتے سے بھی محروم تھی۔ وہ اسے گود میں لینے کو ترس تھی۔ بہو اسے تانے دیتی کہ تجھے بچوں کی کیا ضرورت ہے، تجھے روپیہ چاہیے اور اب اس کی کمی نہیں، اور پھر خود بھی جب تنخواہ آتی تو آدھی بٹانے آ جاتی۔ اس دن جب خوب لڑائی ہوئی، پھر جب بہو چلی جاتی تو وہ گھنٹوں کلیجہ پھاڑ کر رویا کرتی اور سوچنے لگتی کہ جب اس کا بیٹا آئے گا تو وہ اس کی دوسری شادی رچائے گی، اپنا پوتا بھی ڈائن سے چھین لے گی۔ مگر اس کا بیٹا نہیں آیا۔ اس کی موت کی خبر آئی تھی اور یہاں پہنچ کر یادوں کی دنیا میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ وہ ایک چیخ مار کر رونے لگی۔ اوندھی پڑی ہوئی بہو بھی سیدھی بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے پپوٹے پھول گئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔
گال تمتما رہے تھے اور اس کی بن چوڑیوں کے اجڑی ہوئی کلائیاں جیسے اپنا سہاگ مانگ رہی تھیں۔ کلو کی ماں جو دیر سے اونگ رہی تھی چونک کر تسلیوں کے رٹے ہوئے بول پھر سے دہرانے لگی تھی اور وہ تھوڑی دیر رو کر چپ ہو گئی تھی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جانے اس کے بیٹے کا کفن کیسا ہوگا، قبر کی زمین کیسی ہوگی، اس کے جنازے میں کتنے کاندھے دینے والے ہوں، اور جانے سرکار نے کسی مولوی کو قرآن شریف پڑھنے کو بھی بٹھایا ہوگا یا نہیں، کیا ہوا ہوگا اور کیا نہیں۔ اس کا اپنا کون تھا وہاں سب غیر، اور اس خیال سے وہ تڑپ تڑپ اٹھی۔ کلو کی ماں، پتہ نہیں میرے لال کا کفن دفن کیسے ہوا ہوگا، بڑے ارمانوں سے پالا تھا میں نے اپنے لال کو، اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ کلو کی ماں کا چہرہ ایک دم خوفناک ہونے لگا، جیسے وہ کوئی بڑا بھیانک منظر دیکھ رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی، پچھلے دنوں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شہر گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے اسے سنیما دکھایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے لڑائی کی تصویریں دیکھی تھی، پتہ نہیں کہ کیسی کالی کالی مشینیں تھیں جو خرگوشوں سے بھی زیادہ تیز دوڑتی تھیں، ان سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکلتی تو یکدم دھواں اٹھنے لگتا، ہر طرف آگ، ہر طرف دھواں، زمین تک اڑا جاتی۔ پھر بھلا انسانوں کا کیا پتہ چلتا، یوں 50 آدمی ختم ہو جاتے ہیں کہ ہڈی بوٹی تک کا نہ پتہ چلے، پھر کہاں کا کفن کہاں کی قبر۔ اور پھر کلو کی ماں نے جیسے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی۔ بڑی ظالم لڑائی ہے، کلو کہتا تھا، اگر کچھ دن اور رہی تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے کا اتنا حسرت ناک انجام، وہ اتنی طاقت سے چیخ کر رونے لگی جیسے اتنا روئے گی کہ ان آنسوؤں میں بہہ جائے گی، ڈوب جائے گی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بہو نے دونوں ہاتھوں سے سینہ بھینچ لیا، شاید اس میں رونے چیخنے کی طاقت نہ رہ گئی تھی۔ وہ بڑی بے بسی سے سسک رہی تھی، چیخیں ذرا دیر میں ختم ہو گئیں۔ مائی بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی اوبی سانسیں لے رہی تھی۔ کلو کی اماں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بہو نے تڑپ کر پوچھا۔ بس ہوتی ہیں۔ کلو کی ماں کی عقل جیسے حیران تھی، اور رات ختم ہو چکی تھی، پو پھٹ رہی تھی، دیا بجھ گیا تھا، پیالے میں رکھے ہوئے انگاروں پر راکھ کی سفید سفید تہیں جم چکی تھیں۔ بیٹے کی موت کی خبر کے 8-10 دن گزر چکے تھے، مگر وہ تھی کہ جیسے غموں کے سمندر کی تہ میں جم کر رہ گئی تھی، ہر وقت کھوئی کھوئی، ڈوبی ڈوبی۔ کسی نے ذرا اسے ہمدردی کی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر ایک دم خاموش، ایسی خاموشی جیسے اب کبھی نہ بولے گی۔ یہ تو دائمی خاموشی ہے، کوئی لاکھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے مگر اسے جیسے کوئی مطلب نہیں۔ اس کا ننھا پوتا اس سے منی منی باتیں کرتا رہے مگر وہ چپ سے گھر میں بیٹھی ہے۔ تو ابھی باہر دھوپ میں چبوترے پر جیسے اونگ رہی ہے، جاڑوں کی سرد اور خشک ہوائیں دھول اڑاتی پھر رہی ہیں۔ وہ ہے کہ دھوپ میں تپی جا رہی ہے مگر کچھ ہوش نہیں۔ وہ بہو جو اس کی صورت دیکھنا پسند نہ کرتی تھی اب اس کے صدقے ہوتی پھر رہی ہے۔ وہ ہر وقت اس کے کان میں پھونکتی رہتی ہے کہ اب وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھے، وہ عمر بھر خدمت کرے گی، لیکن وہ جیسے کچھ سنتی ہی نہ تھی۔ اور تو اور اب اسے اپنے گھونگھٹ تک کا خیال نہ تھا۔ بیٹی کی موت کی خبر سے ایک دن پہلے بھی تو بوڑھی تھی، لیکن جب باہر نکلتی تو اپنے چنے ہوئے تو بڑھتے جیسے کھال کے چہرے کو لمبے گھونگھٹ میں چھپا لیتی تھی۔ اب تو اسے اس دنیا سے جیسے سروکار ہی نہ تھا، ایک الگ دنیا جہاں کالی کالی مشینیں خرگوشوں کی طرح دوڑتی پھرتی ہیں، دھماکے ہوتے رہتے تھے اور گہرا سیاہ دھواں اٹھتا رہتا تھا۔ اس کا بیٹا بار بار اس دھوئیں میں ابھر کر غائب ہوتا رہتا تھا، اور بڑھیا کی تمنا بڑھتی جاتی تھی کہ وہ بھی اس دنیا میں گم ہو جائے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ سے پوتے کی ٹوٹی پھوٹی باتوں میں پناہ ملنے لگی، وہ خود کو بہلانے لگی، پھر بھی اچاٹ اچاٹ رہتا، گھر کے کاموں میں زبردستی ٹانگ اڑاتی اور ذرا دیر میں بیزار ہو جاتی، باہر چبوترے پر جا بیٹھتی، آنکھوں سے بہتا ہوا میلا پانی ہتھیلیوں سے پونچھ پونچھ کر دور دور دیکھنے لگتی۔ وہ رہی پکی لال اینٹوں سے بنی ہوئی اسکول کی عمارت، وہ رہا لڑکوں کے کھیلنے کا میدان، وہ الہی بخش کے مکان کی کارنس پر کوا بیٹھا بول رہا ہے، شاید کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اور پھر وہ ہر راہ گیر کو دیکھنے لگتی، یہ کون ہے، اور یہ جوان جوان لڑکیاں چلچلاتی دوپہر میں کہاں لپڑ لپڑ کرتی پھر رہی ہیں۔ پھر ان لڑکیوں کے لیے کچھ سوچنا چاہتی مگر اچاٹ ہو جاتا۔ بیٹے کی یاد ہوک بن کر کلیجے میں اٹھنے لگتی اور وہ جلدی سے گھر میں آ کر مٹی میں کھیلتے پوتے کو سینے سے بھینچ لیتی تو ذرا سا سکون ملنے لگتا۔ یوں ہی دھیرے دھیرے وہ اس دنیا سے لوٹنے لگتی جہاں جا کر وہ سارے راستے بھول گئی تھی، مگر اب اسے بہو کھٹکتی۔ وہ اس کی خدمتوں کو نہ سرا سکتی تھی،
اس کے دکھوں سے اسے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی۔ وہ دیکھتی کہ بہو کس طرح کونوں خدروں میں منہ چھپا چھپا کر رویا کرتی ہے۔ اس کی راتیں کروٹیں بدل بدل کر گزر جاتی ہیں۔ اس کے کپڑے میلے چیکٹ رہتے ہیں۔ وہ سر میں تیل نہیں ڈالتی، وہ کنگھی نہیں کرتی۔ اس کے بال بیاہ کا جونج ہو رہے ہیں اور اسے دنیا کو ہوش نہیں، پھر بھی وہ اسے نفرت کرتی۔ اسے ہر وقت یہ خطرہ رہتا کہ کب کوئی یار کر کے نکل کھڑی ہوگی۔ ابھی تو تازہ غم ہے، دنیا کا ڈر ہے، اور پھر اس کا جی چاہتا کہ بہو کا یہ بھرا بھرا گول چہرہ بگاڑ دے اور اس طرح کے کھڑا کھڑا ناک نقشہ بگڑ جائے اور بس کھنڈر ہی کھنڈر رہ جائے، ورنہ ایک بار رویا کل منہ ہی اس کے بیٹے کی روح کو بھی شرما دے گی۔ اس کا بھلا زور ہی کیا ہے، جب چاہے چھوڑ کر چلی بندے۔ وہ بہو سے اپنی لینا بھونجیاں بھی چھپا کر رکھتی، اس کے بیٹے کی کمائی، اس کی لال جیسی زندگی کی قیمت۔ تعجب ہی کیا کہ بہو اس پر بھی ہاتھ صاف کر دے۔ اور تو اور اس نے بہو کی جمع جتھا پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، اس لیے کہ وہ بھی اس کے بیٹے کی کمائی تھی، لیکن بہو نے اس سے ایک لفظ نہ کہا تھا۔ اسے جیسے کسی چیز سے مطلب ہی نہ رہا تھا۔ ساس اور بیٹے کی خدمت جیسے اس کی زندگی کا مقصد بن کر رہ گئی۔ ساس کو پلنگ بیٹھنے روٹی دیتی، رات کو پاؤں دبا دبا کر سلاتی، اور جب ساس کو چڑچڑا دیکھتی تو گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے سے لگ جاتی، مگر اسے بہو کی یہ سب حرکتیں پرلے درجے کی مکاری معلوم ہوتی۔ وہ اندر ہی اندر جلتی اور سوچنے لگتی کہ یہ دیکھیں بنو کب پاؤں نکلتی ہے، مگر دن گزرتے گئے اور بہو کی خدمت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ دیکھتی کہ اسے اپنے بچے سے زیادہ اس کا خیال رہتا ہے، اور آخر اس نے شرمندہ ہو کر بہو کے سامنے نفرت کے سارے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ برے دل کی نہ تھی، اس کا دل صاف تھا۔ بہو اسے عزیز ہوتی گئی اور ایک دن اس نے کوٹری کے تالے کی چابی اپنے کمر بند سے کھول کر بہو کو سونپ دی۔ سب کچھ تمہارا ہے بچی، اور وہ بہو کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے جیسے مطمئن ہو کر گھر کے تمام معاملات سے قطع تعلق کر لیا، بس خدا کی یاد میں دن گزارنے شروع کر دیے۔ گود میں پوتا ہے اور ہاتھ میں تسبیح۔ بہو اسے محبت سے کھلاتی پلاتی اور پھر پاؤں دبا دبا کر سلا دیتی، اتنی خدمت، اتنی محبت کہ اسے کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ اس کا لال زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ اس کی زندگی کے بقیہ دن آرام سے گزر جائیں گے، اور اس تصور سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ اپنی کوٹری میں پڑے پڑے بہو کو پکارنے لگتی، اور جب وہ دوڑتی ہوئی آتی تو وہ خواہ کہہ دیتی کہ پیاس لگی ہے۔ یوں بھی کچھ دن گزر گئے۔ اسے سرکار کی طرف سے ملنے والی پینشن کی سخت فکر تھی کہ کہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح پینشن کی بات ہو تو بہو کے نام کرا دے، اور پھر بس ہر طرف سے اطمینان ہو جائے۔ وہ بار بار ان لوگوں سے پوچھتی رہتی جن کے شوہر، بیٹے اور بھائی جنگ کی نظر ہو گئے۔ لوگ اسے اطمینان دلا دیتے کہ اب کی ایک آدھ کا معاملہ نہیں، قصبے کے کئی جوان تابڑتوڑ سدھارتے ہیں۔ جب سب کے وارثوں کو پینشن ملے گی تو اسے بھی مل جائے گی، اور جب حکومت کی طرف سے مرنے والوں کے جائز وارثوں کی چھان بین کی گئی تو بڑھیا سب سے آگے تھی۔ اس نے اپنی بجائے اپنی بہو کا نام لکھا دیا، اور جب وہ آہیں بھرتی گھر آئے تو بہو کو بتایا کہ وہ پینشن اس کے نام کرائی ہے۔ وہ تو چند لمحوں کے لیے حیران سی رہ گئی۔ ایک عرصے کے بعد اس کا چہرہ خوشی سے سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے سہانے خواب ناچنے لگے۔ اس نے دھول میں کھیلتے ہوئے بچے کو زمین سے اٹھا کر لپٹا لیا۔ میرا راجا، میرا بیٹا۔ وہ بچے کو زور زور سے بھینچنے لگی۔ میرا بیٹا پڑھے گا، یہاں سے لے کر شہر تک۔ میرا بیٹا تھانے دار بنے گا، ڈپٹی بنے گا، کلیکٹر بنے گا۔ میرا لال سب کچھ بنے گا۔ میرا بیٹا غریب نہیں رہے گا۔ اب کیا دکھ، میرا بیٹا کبھی بھی غریب نہیں ہوگا۔ وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ وہ کبھی بھی 7 سمندر پار ہونے والی لڑائیوں پر نہیں جائے گا۔ اور وہ اتنے زور زور سے بچے کو دبوچنے لگی کہ وہ رونے لگا۔ وہ بہو کو حیرت سے دیکھتی رہی کہ اس وقت وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا بھول رہی تھی، مگر اسے برا نہ لگا۔ وہ اسی کی وجہ سے تو ایک بار پھر زندہ ہو گئی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہو نہ جانے کن خیالوں میں سارا دن گزار دیا اور اسے وقت پر کھانا نہ دیا تو اسے برا سا لگا۔ اس نے بہو سے بڑے ناز سے شکایت کی تو وہ چڑچڑا اٹھی، آج ذرا دیر ہو گئی تو کیا آفت آ گئی، اور وہ بہو کے خواب کے جواب میں دم بخود رہ گئی۔ اب بہو کا سارا وقت اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتا۔ یہ کھلا وہ لا ابھی بہلایا جا رہا ہے، ابھی اس کے کپڑے سیے جا رہے ہیں، اور پھر الف بے قاعدہ سے پڑھا رہی ہے۔ کوئی کام کہا جاتا تو چڑچڑا اٹھتی، نہ کوئی کھانا دینے والا تھا، نہ پاؤں دبانے والا، اور تو اور اس کے پوتے کو بھی اسے زیادہ الگ رکھا جاتا تھا۔
اور یہ بات اس کے لیے کتنی ناقابل برداشت تھی۔ آخر ایک دن وہ بہو سے لڑ پڑی کہ وہ اس کے لال کی نشانی کو تو اس سے نہ چھڑائے، مگر بہو بھی جیسے بھری بیٹھی تھی، چیخ چیخ کر سارے محلے کو جمع کر لیا، رو رو کر شکایتیں کرنے لگی کہ بڑھیا ڈائن اس کے بچے کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے اس کا شوہر شادی کے چند دنوں بعد چھین لیا اپنے عیش کے لیے، اور اب اس کے بچے کو بھی چھین لینا چاہتی ہے۔ بہو کی باتوں پر وہ چپ چاپ کھڑی کامتی رہی اور پھر اپنی کوٹری میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا، وہی کوٹری جہاں اس نے آرام سے زندگی گزار دینے کا حسین تصور کیا تھا۔ وہی زندگی کے اتنے بھیانک ہو جانے پر سسک سسک کر رو پڑی، پچھتاتی رہی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے سب کچھ دے دیا، اور شام کو جپٹنے میں جب وہ خوب رو چکنے کے بعد کوٹری سے نکلی تو بہو اپنے بچے کے ساتھ اپنے گھر جا چکی تھی، اور اس گھر میں ایسی جھاڑو پھیر گئی تھی کہ مٹی کے چند برتنوں اور مٹی ملنے والی بڑھیا کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سر پیٹتی اور روتی رہی، محلے کی عورتیں اسے سمجھاتی رہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کر بھی کیا سکتا تھا۔ رو دھو چکنے کے بعد اب صرف ایک سوال بھوت کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی؟ اب اسے محنت مزدوری نہ ہو سکتی تھی، اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ محلے والوں نے 2-4 دن ترس کھا کر اسے 2 وقت کھانا کھلا دیا تھا، مگر کوئی یوں کب تک کھلاتا؟ جنگ 7 سمندر پار ہو رہی تھی اور مہنگائی کا بھوت یہاں ناچ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں پڑی چپ چاپ رویا کرتی، جب کئی وقت خالی پیٹ گزر جاتے تو بلبلا کر گھر سے نکل پڑتی، ادھر ادھر گھروں میں جا بیٹھتی، کبھی بے مانگنے پر کبھی مانگنے کے بعد آدھی ٹکڑا روٹی سے زیادہ نہ ملتی، جس سے پیٹ کی آگ تو تھوڑی بہت بجھ جاتی مگر دل کی آگ زیادہ ہو جاتی، جس سے آنسوں سے بجھانے کی کوشش کرتی۔ پھر کچھ دن گزرے تو صرف پیٹ ہی پیٹ کی آگ رہ گئی۔ وہ ایک گھر میں گھنٹوں اس انتظار میں بیٹھی رہتی کہ شاید کچھ مل جائے، لیکن زیادہ تر ٹکا سا جواب ہی ملتا۔ اس دن شام کو بھی وہ اسی فکر میں پڑے زمیندار کی حویلی کے صدقے ہو رہی تھی، مگر زمیندار کی بیوی بھینسوں کے لیے سانی تیار کرا رہی تھی، زمیندار کی بہن اپنے بچے کو دودھ پلانے میں مگن تھی، اور زمیندار کی بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کا پیٹ دودھ، مکھن اور روٹی سے پاٹ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کم کھانے اور زیادہ کرانے پر چڑچڑا بھی رہی تھی، اور وہ کئی وقت کی بھوکی زمین پر گرتے ہوئے دودھ اور روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو تاک رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے کافی اندھیرا ہو گیا تھا اور وہ اٹھنے والی تھی کہ زمیندار کی لڑکی نے اسے بٹھا لیا، پھر بڑی سی پلیٹ میں دہی، سالن اور روٹی کے لیے اس کے پاس آ گئی۔ لو کھاؤ مائی، اور ضرورت ہو تو مانگ لینا، بھوکی نہ رہنا، تمہیں میری قسم ہے تکلیف نہ کرنا۔ اس نے پلیٹ سامنے رکھ دی۔ میں پانی لے آؤں؟ اور وہ دوڑ کر پانی لے آئی، پھر اس کے قریب ہی پیڑھی پر بیٹھ کے سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، مائی جب بھوک لگے تو یہاں آ جایا کرو، مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ تمہاری بہو کیسی خراب نکل گئی، پر دکھ کی بات تو یہ نہیں، کوئی ضرورت ہو بس میرے پاس آؤ۔ اور وہ دم بخود کھانا کھاتی رہی۔ وہ اسے دعائیں دینا بھول گئی تھی، وہ تو یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسے برے وقت میں کوئی ایسی مہربانی بھی پیش کر سکتا ہے۔ جب وہ پلیٹ صاف کر چکی تو لڑکی دوڑی دوڑی گئی اور روٹیوں میں مکھن کی بڑی سی گولی لپیٹتے واپس آ گئی۔ اس نے صبح ناشتہ کر لینا۔ اس نے مائی کے پلوں میں روٹی باندھ دی۔ پھر دیکھو مائی، جو ضرورت ہو آ کر مجھے سے کہا کرنا، یہ سب گھر والے تو بڑے وہ ہیں۔ ہاں، لڑکی نے بالکل چپکے سے کہا، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھ کر خسر پسر کرنے لگی۔ مائی میرا ایک کام کر دو گی؟ ہاں بیٹی، ایک کام کیا، اس وقت وہ 1000 کام کر سکتی تھی۔ میرا یہ خط پہنچا دو، وہ ہے نور الدین کا لڑکا، وہی جو بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، گورا سا گنگریالے بال، اسی کو دے دینا، اور میری مائی کہنا کہ آج رات میرے گھر کے پچھواڑے میں ملنے آئے ہیں، اور اس کا جی چاہا کہ جو کھایا ہے کہہ کر کے نکال دے۔ اور دیکھو مائی، جو کل سے تم دونوں وقت کھانا کھانے نہ آئی تو اپنی قسم میں بھی نہ کھاؤں گی، اگر تم بھوکی رہو تو مجھے کھاؤ۔ اس نے بڑے پیار سے کہا اور کاغذ کا پردہ اس کی مٹھی میں ٹھونس دیا۔ مگر دیکھو مائی، گھر میں اور کسی سے کھانے کو نہ مانگنا، انہیں غریبوں سے نفرت ہے، مجھے غریبوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ بیچارہ بھی غریب ہے۔ اور پھر خود بخود شرما گئی، منہ چھپانے لگی، اور وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر چلی آئی۔ اور جب خط لے کر جا رہی تھی تو مارے غصے کے لڑکی کو گالیاں دیتی جا رہی تھی، بار بار جی چاہ رہا تھا کہ خط پھاڑ کر پھینک دے، مگر اسے اپنی بھوک یاد آ جاتی اور وہ رو پڑتی۔
دن گزر گئے، دن گزرنے کے لیے ہی تو آتے ہیں، لیکن کیا کچھ لے جاتے ہیں، کیا کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مائی کے پاس بھی کچھ چھوڑ گئے۔ دلالی، زمیندار کی لڑکی کے دوسرے زمیندار سے شادی ہو گئی تھی۔ غریب لڑکے نے زہر کھا لیا تھا، مگر مائی کو اس سے کیا مطلب تھا؟ وہ 2-1 سال میں ایسی ماہر ہو گئی تھی اپنے پیشے میں کہ ذرا دیر میں لڑکوں اور لڑکیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا کرتی۔ لڑکیاں زیادہ تھیں، لڑکے کم تھے۔ لڑکوں کو بھوک نے شہروں کی طرف ہنکا دیا، کچھ کو جنگ نے کھا لیا تھا۔ ایک لڑکے کی 4 محبوبائیں تھیں، اور ان چاروں میں سے ہر ایک یہی سمجھتی تھی کہ اس کا محبوب صرف اس کا محبوب ہے۔ یہ سب مائی کے کرشمے تھے، اور پھر رات کی تاریکیوں میں کیا کچھ نہ لٹا دیا جاتا، کیا کچھ نہ گنوا دیا جاتا، اور جب وہ رات کی تاریکیاں لڑکوں کو کھولوں میں چمٹی نظر آتی تو وہ کھٹ سے اپنی یار غاردائی کا انتظام کر دیتی۔ کسی کو کانا کان بھی خبر نہ ہوتی، کتنی زندگیاں وجود میں آنے سے پہلے ختم کر دی جاتی۔ مگر اب مائی کا پیٹ بھرنے لگا کہ اس کے لال کی نشانی اس کی اپنی نہ تھی۔ وہ اسے دیکھنے تک کو ترستی رہی۔ بس جب اس کا پوتا اپنی ماں کی انگلی پکڑے اسکول جاتا اور واپس آتا تو وہ دور سے کھڑے ہو کر اسے دیکھ لیا کرتی، لیکن اس وقت وہ اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تڑپ تڑپ اٹھتی، اسے پیسے دینے اور اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلانے کے ارمان میں مر مر جاتی، مگر بہو سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، اور وہ نہ جانے کی اس امید پر 2-4 پیسے جمع کرتی تھی۔ مویشی خانے کے پرانے منشی کا تبادلہ ہو گیا، اور اس کی جگہ بالکل چھوکرا سا منشی آ گیا تھا۔ مائی اس کا حال چال معلوم کرنے فوراً اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ذرا دیر جو کوریدا تو معلوم ہوا کہ بڑا رنگیلا ہے۔ دوسرے دن گئی تو خود ہی فرمائش کر بیٹھا، کچھ دلاؤ نا مائی، جو مانگوں، مگر اور وہ جیسے ہی چپ ہو گئی۔ منشی نے 1 روپیہ جیب سے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بھئی یہ قریب کی لڑکی بہت اچھی ہے مائی۔ کون بیٹا؟ وہ اس گھر والی۔ منشی نے اس کی بہو کے گھر کی طرف اشارہ کر دیا، اور مائی کا سارا جسم جیسے جھن سے ہو کر رہ گیا۔ کبھی وہ اسے اپنے لڑکے کے لیے بیاہ کر لائی تھی، ہائے اس کا لال! وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے۔ اس کا جی چاہا کہ روپیہ منشی کے منہ پر کھینچ مارے، اور پھر اتنی گالیاں دے کہ حلیہ بگاڑ دے۔ سنا ہے مائی کا شوہر مر گیا ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے، بڑی دکھی ہے، راتوں کو رویا کرتی ہے، اکیلی رہتی ہے۔ ایک بار تو ایسا سکھ دوں کہ بھول جائے سب کچھ۔ مائی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج شام تیار رہنا، میں اسے خوب جانتی ہوں، تو میں لے چلوں گی۔ سچ مائی؟ منشی کا منہ ایک دم انگارا ہو گیا، اس کی بوٹی بوٹی پھڑکنے لگی۔ خدیجہ مستور کا افسانہ محاذ سے دور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید افسانے سننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری پر۔